اور ایمان کیا ہے؟ صرف اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی ماننی ہوں گی، تب جا کے وہ مدد بھیجے گا۔ پھر چاہے وہ چوتھے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجے، پھر چاہے وہ کسی اور سیارے سے اپنے کسی مخلوق کو بھیجے، وہ اس پر ہے کہ وہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے۔ وہ تمہیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی، واللہ عالم۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہمیں وہ والی مدد کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یعنی ہم تھک رہے ہیں، سارا دن کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ والی نصرت کیوں محسوس نہیں ہوتی جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کی کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہی لے گیا، ان کی جگہ بھی بدل دی، اس خطے کو ہی ہمیشہ کے لیے بین کر دیا کہ وہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا، آباد ہی نہیں ہو سکتا، ویران کر دیا۔ اللہ نے کیسی ان کی مدد کی، حتیٰ کہ دنیا میں، کیونکہ ان کے اندر ایمان تھے۔ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، بخل ہے، ہم لالچی لوگ ہیں۔ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں کسی کام کے لیے، کوئی وش پوری کروانے کے لیے، کوئی دعا پوری کروانے کے لیے، ایمان تو ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح مجھے نہیں پتا کہ ابھی آپ زندگی میں کس حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے، آمین خیر سے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی حالت میں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھینی جا رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اسے کیسے روکیں، کوئی دعا آپ کر رہے ہیں اور آپ سے آپ کی قبول نہیں ہو رہی، کوئی کام آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، خلل آ رہا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو اللہ آپ کو مدد دے گا، اور اگر آپ کے اندر وہ والا ایمان نہیں تو پھر اللہ آپ کو نہیں دے گا، تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو کر وہ ایمان حاصل کریں جو ضروری ہے۔ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ کچھ چیزیں اللہ کیوں لیتا ہے، تاکہ دلوں میں وہ ایمان آئے، کچھ چیزیں اللہ کیوں نہیں دیتا، تاکہ دلوں میں ایمان آئے۔ جب ایمان آتا ہے وہ سارا کچھ دے دیتا ہے۔ اصل میں وہ چیز جس پر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ ایمان ایسا نور ہے، اگر یہ بجھ گیا تو تمہاری زندگی میں ہر طرف اندھیرے ہو جائیں گے۔ اس نور کو مت بجھنے دو، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔